بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن حلال بھی یہ یاد رکھیے گا، حلال بھی جو ہے اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. آپ کے حلال کے پیسے ہیں، حلال کی کمائی ہے، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے ساری اپنے پاس نہ رکھ لو، سال کے بعد 2.5% تو دو، اور اس کے علاوہ بھی سارا دن، سارا سال تھوڑا بہت آپ دوسروں کو دو، حالانکہ وہ آپ کی حلال کی کمائی ہے، آپ ہی کو جائز ہے. لیکن آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ دار یا تھوڑے دور والے، اس سے قریبیوں کا زیادہ حق ہے، اس سے دور جو ہیں ان کا، اور پھر جو بالکل عام جنہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، غریب غربا، مساکین، یا اللہ کے وہ بندے جو سفید پوش ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں. یہ بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی کا کام ہے کہ اللہ کے ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اللہ نے کہیں ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ وہاں سے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. وہ اپنا وقت، اپنا کاروبار، اپنی لائف کی مختلف چیزوں کی قربانی دے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ایسے مشکل ٹائم آ جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ان کے گھر کی طرف سے، ان کے باہر کی طرف سے، وہ نہ مانگتے ہیں کسی سے، نہ انہوں نے کہنا ہوتا ہے، انہیں مساکین بھی کہتے ہیں، نہ وہ تجارت کی غرض سے کہیں شہر سے دور جا سکتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ایسی ہے. جو بہت امیر ہیں یا ان کے قریب ایسے لوگ جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ بن کہے انہیں ان کے چہرے سے پہچانیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، اور اپنے حلال پیسے میں سے ان کی ایسے مدد کریں کہ وہ انہیں تحفہ تانیہ جیسے انہیں ویسے وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ یہ ان کے اوپر جتائے نہیں کہ یہ تمہیں میں خیرات یا قرض حسنہ یا صدقہ خیرات ان پہ لگتا ہی نہیں ہے. اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں. تو ان ساروں کو آپ اپنی حلال میں سے شیئر کر رہے ہیں نا، وہ سارا حلال آپ کو ہضم نہیں ہوگا. پھر اس سے اور چھوٹا کر لو. اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے حلال کیا ہے اسے کھاؤ، لیکن بسیار خوری مجھے پسند نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے علماء کو ہی دیکھ لیں، اسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں علماء بیچاروں کو، جو سو کالڈ اپنے آپ کو علماء کلیم کرتے ہیں، ٹھیک، ان کے وزن اور حجم دیکھ لو. وہ عوام کو تو ڈنڈے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے اور وہ ہے، انہیں خود پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہوا پیٹ پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے. عبادت گزار بندہ، اور پھر اس کے اوپر منو وزن ایکسٹرا ہو، اس نے سٹوریج کی ہوئی ہے نا، اس نے سٹوریج کی ہوئی ہے، تو ذخیرہ اندوزی تو کسی فارم میں بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کا ایک کمزور درجہ ہے. اس کو اللہ پہ اعتبار نہیں ہے کہ کل وہ دے گا. یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، کہ سونے سے پہلے گھر خالی کر کے سونا، یہ تو کوئی مائی کا لال نہیں نبھا سکتا، بڑے کم ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے گھر والے کرتے رہے. مولا اسی مولا علی جیسے شہزادے فاقہ ہے، مزدوری لگ ہی گئی ہے، 4 پیسے آ ہی گئے نے، اس دن دی جو روٹی پکا کے کھا ہی لئی ہے، بیوی بچیاں نے کچھ کھا لیا، باقی جو ود گیا تو سٹور کرنے بجائے وہی بن دینا. اگلے دن کا پتہ ہی کوئی نہیں مزدوری لبے گی بھی کہ نہیں. یا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرتے رہے ہیں. یہ ہم کرتے نہیں، انہوں نے ہمارے پہ یہ لاگو نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا منو ٹنو سونا بینکوں میں پڑا ہے. اگر حکومت مانگتی ہے وہ بھی ہم دینے پہ تیار نہیں، حکومت ٹیکس مانگتی ہے ہم وہ دینے پہ تیار نہیں. تو زبردستی پھر لگا رہی ہے نا، اس سے وہ کئی غریبوں پہ بھی وہی سیلز ٹیکس لگ جاتا ہے. چیخے چوکھے سارے مارتے رہتے ہیں. اگر ایمانداری سے ہم اپنی سارے زکوٰۃ صدقہ خیرات نکالیں ایک مسلمان ملک میں، نہ آپ کے بیماری رہے، نہ پیار محبت رواداری ہو، خود سے ایک دوسرے کا احساس کرنے والا. زیادہ دیر نہیں ہوئی، آج سے 40 سال پہلے تک میں 8-10 سال کا تھا، تو یہ تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بھی اور پورے محلے میں. فیصل آباد بھی ہمارا گھر تھا، پھر لاہور 73 میں آ گئے، پھر اپنا گاؤں بھی مجھے یاد ہے. پھر لاہور میں یہ GOR3 شادمان میں گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنسز، یہاں پہ زیادہ تر کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا. پھر رینکس کا بڑا مسئلہ ہے، بڑے افسر نہیں ہیں، چھوٹے افسر ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں میل جول اسی ساتھ. اس کے باوجود آج سے
40 سال 35 سال 30 سال پہلے تک بھی کئی بار کوئی چیز گھر میں اچھی پکتی تھی، ذرا زیادہ بہتر پکی ہے، اس دن خاص اہتمام ہوا ہے، میٹھا پکا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص سالن بن گئے ہیں، کھا لیے ہیں گھر والوں نے، مہمانوں نے کھا لیے ہیں، باقی محلے میں بھیجا جا رہا ہے، اور ختم ہونے سے یہ نہیں کہ وہ پارٹی ختم ہوئی تو پھر بھیجا جا رہا ہے، پہلے بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، محلے میں بھیجا جا رہا ہے، وہ آپ کے گھر بھیج رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو رمضان میں تو یہ لازمی تھا، رمضان میں تو سارے افطاری کے وقت بچوں کی دوڑیں، ہم نے خود ڈیوٹیاں کی ہوئی ہیں، ساروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ تجھے گھر ہی دے جا رہے ہیں، وہ ایم ہی چاہے ایک پیالے میں کھجوریں ہی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا موت پڑ گئی، اب کر لیں آپ لوگ، اب یہ رواج ہی نہیں ہے، کیوں ختم ہوا یہ؟ اس میں کون سی بدعت تھی، اس میں کون سا گناہ تھا؟ لیکن فریج آ گئے ہیں، ان میں 6 دن پڑا رہے گا، خراب ہو جیسے ہی ملازمت تک کو نہیں دیتے۔ میری والدہ، میری بیوی یا بھابیاں ساری، کئی بار ہم لوگ اپنا گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، تو نہ محلے میں بانٹا جا رہا ہے، نہ ملازموں سے شیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں اگر کمبائن فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، پہلے تو یہ بحث چھیڑ دی ہے ڈراموں کے ذریعے بھی کہ جی کمبائن فیملی سسٹم ہونا بھی چاہیے کہ نہیں، یہ تو بہوؤں میں بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے، اور جی اسلام میں نہیں ہے یہ وہ۔ اس کے بعد اگر وہ کمبائن فیملی سسٹم میں رہ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھائی زیادہ کماتا ہے، ایک نہیں اتنا کماتا، پہلے گھر میں جو بڑا ہوتا تھا وہ پورا رن کر رہا ہوتا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کون زیادہ کون کم، سب ایک چنگیر پہ پل رہے ہوتے تھے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایک چنگیر پہ پلنا، تو پلے ہیں لوگ تو یہ محاورہ ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس کے ابا جی کے زیادہ ہیں اور کس کے کم ہیں۔ اب اپنے بچوں کو ہوم ڈلیوری منگوا کے اب کھلا رہے ہیں، دوسروں کے اسی گھر کے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کمروں میں بند کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے پوچھ بیٹھے اگر ڈبہ دیکھ کے صبح صبح کے ماما یہ کیا ہوتا ہے، ماما نے سویرے سویرے پھینٹی بھی لا دینی، غصہ بھی غریب نے کٹ دینا ہے، پھر ابے تے بھی انہوں غصہ چڑھ جانا ہے کہ میرا کتنا ویاہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ تو پھر شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے، فیٹی لیور، ٹھیک ہے، اوپر سے فاسٹ فوڈ کا دور ہے، پھر خوراکیں اس طرح کی آ گئی ہیں، نیچر سے ہم ہٹ گئے ہیں، قدرتی جو اصول تھے، قدرتی جو غذائیں ہیں، ان کی بجائے ہم نے انسٹنٹ غذا، انسٹنٹ خوراکیں وہ ساری کر لی ہیں، اس میں پھر دکانداری میں بھی 2 نمبری کر رہے ہیں، ہم آئل بنا رہے ہیں، اس میں وائٹامن اے اور ڈی ڈلنا چاہیے نہیں ڈال رہے، اوپر لکھ رہے ہیں، اس کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، لوگوں کے لیور فیٹی ہو رہے ہیں، شوگر، یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے، کولیسٹرول یہ ہو گیا جی فلانا، ادھر سے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ نہیں جی دیسی گھی جو ہے اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیسی گھی آپ بیلنس ڈائٹ میں اس کو دیں، وہ جتنا پکانے کے لیے چاہیے اتنا ڈالیں اس میں، ٹھیک ہے، کھانے میں اعتدال کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ساری کی ساری ہماری اپنی مسئلے مسائل ہیں۔ اسی طرح عبادت کا حال ہے، عبادت کی زیادتی سے بھی منع کیا گیا، ٹھیک ہے، اس عبادت کو اس لیے کریں کہ وہ اللہ کی خاطر ہے، چاہے وہ ذکر اذکار ہے، چاہے وہ فرض نمازیں ہیں، فرض عبادت پہلے ہے، نوافل اس کے بعد ہے۔ آپ کے فرض ہی پورے نہیں ہیں، نماز قائم نہیں ہے، آپ نوافل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب ذکر اذکار، پھر اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، عبادت اس لیے نہیں ہے۔ عبادت تو اللہ کی جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرنی چاہیے اور دوزخ کے ڈر سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے کہ اللہ اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے کہ آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جائے، اس کی کرم نوازیاں، اس کی مصوری، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت چہرے، اس کی بنائی ہوئی حسین نعمتیں دیکھ کے آپ کے دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نکل جائے، یہ عبادت ہے اللہ کے لیے، نہ جنت لینے کے لیے نہ دوزخ کے ڈر سے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا حال ہے، چلو گزارا ہو جاتا ہے،
اب تو یہ مقصد ہی نہیں ہے وہ جی اتنے 1000 بار یہ پڑھ لیں پھر یہ ہو جائے گا، اتنے 1000 بار وہ کر لیں تو رشتے ہو جائیں گے، اتنے لاکھ بار وہ کر لیں تو کاروبار چل جائے گا۔ اوپر سے جتنی عبادت کر رہے ہیں اس سے اگر تکبر آ گیا ہے، تکبر کس طرح آتا ہے؟ یہ تکبر اس طرح آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، دوسرے میرے سے نیک ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو دوسروں کی اللہ نے تو مجھے نیک مان ہی ہے۔ ہاں میں نے تو نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے تو اللہ پہ بڑا احسان کر دیا، جی ٹھیک ہے، دوسروں کی خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ آدم کی خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، آدم کی عظمت سے انکار شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جتنے آدم ہیں نا آگے بھی آدم کھڑا ہے، جتنے آپ عظیم ہیں آگے بھی اشرف المخلوقات کھڑا ہے، تو آدم کی عظمت کا منکر شیطان ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی عبادت اور ریاضت جو ہے اس سے آپ کا قلب سخت ہو رہا ہے، آپ میں عاجزی نہیں آ رہی، آپ کو ہر وقت اللہ ہی ہر طرف نظر نہیں آ رہا، نماز اللہ کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ جو ہے وہ اللہ کو دیکھنے کا نام ہے عاجزی اور شکر سے۔ اگر آپ کو اللہ ہی نہیں نظر آ رہا، ہر ایک میں اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنی کوالیفیکیشن نظر آ رہی ہے، آپ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ قلب سخت ہو جائے گا اور مختلف کیفیات وارد ہونی شروع ہو جائیں گی، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، انزائٹی، پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، لیفٹ سائڈ باڈی کی پکڑی جاتی ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں، سر چکراتا رہتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں، فریش نہیں ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ رونے کو دل کری جا رہا ہے، کہیں دور بھاگ جانے کو دل کر رہا ہے، کہیں کوئی گھر والے باہر والے اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ وہ جو اس عبادت کو بڑھائی جا رہا ہے اس کی مرضی کے ریزلٹس اس کو مل نہیں رہے، اوپر سے دعائیں وہ کم ہوتی ہیں اور بد دعائیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں اپنی دعاؤں میں پھنسا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی میں میرے بچے، میں، میرا گھر، میرا خامن، میرا مال، یہ سارا پھڈا پڑا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ تو اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہے انہیں بھی دے رہا ہے، ان کے پاس نوکریاں بھی ہیں، چھوکریاں بھی ہیں، ٹوکریاں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حسن جوانی، سارا کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ تو ان چکروں کے چکر ہی نہیں ہے۔ عبادت تو اللہ کی اس لیے کی جائے کہ اللہ اس قابل ہے، یہ عبادت ہے ہی اس کے لیے، سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ اگر آپ کی یہ بے ساختہ آپ کو ہر کام میں، ہر کامیابی پہ یہی نظر آتا ہے تو پھر تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی عبادت کو آپ کاؤنٹ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے جناب اللہ کے سر پہ احسان کر دیا ہے، تو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آیت الکرسی بالکل حکم ہے کہ اگر آپ ڈرتے ہیں، ایک چھوٹے لیول پہ یہ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی کا ورد ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں نا، اس پہ غور تو کریں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی کچھ نہیں کر رہی ہے، آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی، کرسی کا اشارہ۔ آیت الکرسی نہیں کر رہی، کرسی والے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو کچھ کر رہا ہے کرسی والا کر رہا ہے، وہ اپنا تعارف دے رہا ہے۔ تو اگر آپ آیت الکرسی کے ذریعے کرسی والے تک پہنچ جاتے ہیں پھر تو آپ نے آیت الکرسی کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر آپ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں میں نے تو 100 بار آیت الکرسی پڑھ لی ہے یا 10 بار پڑھ لی ہے، تو اب تو اللہ پہ لازم ہو گیا کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں ڈاکو چور جن بھوت نہ آئے، اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اور اوپر سے آپ آیت الکرسیاں پڑھ کے اپنے بچوں پہ تو حصار قائم کر لیں یا اپنے اوپر دوجیاں دے گھر چ فساد پوا دیو، کیا آیت الکرسی کی کرے گی؟ آیت الکرسی تو اللہ کے لیے تھی، ٹھیک ہے، خود یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی تسبیحاں کر رہے ہیں آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، اور ویسے دفتر میں اور گھر میں آپ فساد برپا کروایا ہوا، آپ نے ادھر کی چگلی ادھر لگا دی ہے، ادھر والے کی ٹانگ کھینچ دی ہے، ادھر والے کو جا کے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لتی لگا دی ہے، جلتی پہ کہیں تیل کا کام کر دیا، 2 بندے لڑ رہے ہیں ان کی ویڈیو بنا کے تماشا بنا دیا ہے، کسی کی خامی دیکھی ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لڑکی لڑکا بیچارے بات کر ہی رہے تھے وہ پورے محلے سے نشر کر دیتا ہے۔ یہ یا سلاموں کدھر گیا آپ کا؟ درود پاک آپ پڑھ رہے تھے، چھوٹے سے چھوٹا درود ہے یا بڑے سے بڑا درود ہے یا کوئی بھی درود ہے،
درود آپ کر رہے ہیں اور ان کی امت کو آپ معاف ہی نہیں کر رہے, الٹا ان کی امت کے ساتھ آپ فساد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ درود پاک آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ درود پاک تو مجھے تو لگتا ہے ایک خراج تحسین ہے, ایک سلوٹ ہے. ایک سرکار کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ میرے تو خیال میں میری اوقات ہی نہیں ہے میں ان پہ درود پڑھ سکوں. میں تو اللہ کو کہتا ہوں کہ تو درود بھیج ان پہ, ہماری طرف سے بھی تو درود بھیج, اللہم صلی علی سیدنا محمد. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو کام آپ کو کرنے کو کہا ہے, ہم درود سرکار کی محبت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو اے محبوب, ان کو کہو کہ اگر انہوں نے تم سے پیار کریں تو میں ان سے پیار کروں گا. ٹھیک ہے, یہ تیرے جیسے ہو جائیں, یہ تجھے کاپی کریں, یہ جیسے تو انہیں کہتا ہے یہ ویسے کریں, تو میرے بھی پیارے ہو جائیں گے. ٹھیک, اب اللہ شرطی ان کی رکھ رہا ہے آگے, اور انہوں نے بتا بھی دی ہے, کہہ بھی دی ہے. ٹھیک, پھر اللہ خود بھی لگا ہوا ہے کہ اے ایمان والو, میں اور میرے فرشتے بھی انہی پہ درود بھیجتے ہیں, تم بھی انہی پہ درود. اب ایمان والوں کو کہہ رہا ہے نا, ایتھے ایمان ہی لڑکھڑان ڈیا ہے. ایک وظیفہ کر کے نتیجہ حاصل نہ ہو, الٹا اس کے بعد اگر یہ خیال ہی گزر گیا. مجھے بڑا کم غصہ آتا ہے پیشنٹ کے ساتھ, تو ویسے ہی ہمیں ڈاکٹرز کو تو بہت لینینٹ رہنا پڑتا ہے. کئی بار پیشنٹس نے گالی بھی دے دی ہے, لیور کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کئی بار ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں, یا سائیکولوجیکلی کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے, کچھ بھی کہہ رہتا ہے. ڈاکٹرز نے, نرسز نے, سب نے اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے, کرتے بھی ہیں. لیکن جس مریض پہ مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے, اگر کلینک پہ میں بیٹھا ہوں یا کسی جگہ پہ بھی اسے ڈیل کر رہا ہوں, فون پہ سن رہا ہوں, کوئی بندہ جس وقت میرے سے اس طریقے سے بات کرتا ہے نا کہ, اور کر جاتے ہیں, ہم میں سے کافی لوگ کرتے ہیں. میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ اللہ بھلا کرے گا, آپ پریشان نہ ہو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ, وہ تسبیح انہوں نے ہاتھ میں کاؤنٹر پکڑا ہوتا ہے, وہ ایک دم کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تے کدی تہجد نہیں چھڈی, میں تے ہر نماز دے بعد جڑے نے نا 10 نفل میں ایکسٹرا پڑھنی آ, صدقہ خیرات بھی بڑا کریدا ہے. میں کیوں ہن کی اپنے منہ نہ دسیے, جنہ پوچھو جھوٹ ہے, جنہ ہی آکھو نہ دئی دا, پتہ نہیں اللہ کی کر دو. مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے, اس پہ مجھے غصہ چڑھتا ہے جس وقت وہ اس طریقے سے بات اگر کوئی کرتا ہے کہ جی میں تے اللہ دی بہت تسبیح تے نمازاں پڑھ لیاں نے, اور میں او دے نام تے پیسے بھی بہت ونڈ دیتے نے, ٹھیک ہے, پر میرا تے کام نہیں ہو رہا. میں مانتا ہوں کہ کئی بار آپ ایسی سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں کہ آپ کی بس ہوئی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ سب سے بڑا بے وقوفی کا سینٹنس ہوتا ہے. یہ سب سے, اور مجھے اس پہ میں بھی چڑھ جاتا ہوں. میں نے بڑا کوشش کی اسے کنٹرول کروں, پیار سے سمجھاؤں یہ وہ, لیکن سم ٹائمز جتنا مرضی میں ڈیسنٹ بنا ہوتا ہوں یا کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں, یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ میرے منہ سے تو کئی بار بڑی پٹھی بات بھی نکل جاتی ہے. اور اگلے بندے کو یہ ریئلائز کرانا ہوتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو, تمہیں پتہ بھی ہے. یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں یا ریاضت کرتے ہیں, آپ مخلوق خدا کا بھلا کرتے ہیں, آپ کو جتنی بھی آپ عبادت ظاہریت کی کرتے ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ٹھیک ہے, اس سے جو کچھ آپ کو بدلے میں ملتا ہے اسے میں ثواب کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے, اور مزید جو پہلے ہے اس کا اصل میں آپ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس کے سر پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے آپ. یہ جو پہلے ہی آپ کے سر پہ اتنا قرض ہے, یہ وہی آپ اس کے چکر میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی مخلوق خدا کے ساتھ آپ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں, اللہ کی خاطر کرنا, اللہ کی خاطر ہے, اس اللہ کی خاطر جس کے فرشتے ہیں, جس کی کتابیں آئی ہیں اور میسیجز ہیں, جس کے نبی پیغمبر رسول آپ تک آئے ہیں, اور اس نے ایک دن آپ سب کو اکٹھا کھڑا کر لینا اپنے سامنے. ایک دن آخرت کا ایسا آنا ہے جس دن آپ کو بہرحال اس کے سامنے, سب کے سامنے پیش ہونا پڑنا. اس ساری بات کو رکھتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے اور آپ مخلوق خدا کا بھلا کرتے ہیں, تو یہ نیکیاں ہیں. نیکیاں صرف منہ مشرق کو مغرب کو کر لینے کا نام نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا,
آپ نے کسی مسکین، مسافر، بیوہ، یتیم، ہمسائے کی مدد کی ہے، قیدی کی مدد کی ہے، کوئی قرضے کے تلے بوجھ میں دبا ہوا ہے اور آپ کے پاس بلینز بینک میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کی مدد کر دی اس کی گردن چھڑانے میں. یہ نیکی ہے، اور کیا اللہ کے لیے ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واپس کچھ آئے گا کہ نہیں، اور یہ اس لیے کرنا بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے کام کا اجر جو ہے اگر جتا دیا آپ نے، یا آپ نے اس لیے کر دی عبادت یا ریاضت، ذکر یا فکر، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس لیے کر دی کہ لوگ واہ واہ کریں، آپ نے بڑی چھوٹی قیمت لگائی ہے، یا اس لیے کر دیا کہ ہائے دنیا کیا کہے گی، دنیا کے ڈر سے کیا ہے تو بھی بڑی چھوٹی قیمت لگائی ہے، دوزخ کے ڈر سے کیا ہے تو تب بھی بڑا چھوٹا کام کیا ہے، جنت کے لالچ میں کیا ہے تو تب بھی بڑا چھوٹا کام کیا ہے. آپ نے صرف اس لیے کیا ہے کہ میرا اللہ اس سے خوش ہو، میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. اس سارے کام میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارا کچھ سوائے اس کی توفیق کے ممکن ہی نہیں ہے. آپ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن دو بندوں نے ایک ہی گناہ کیا ہے، لیکن ایک کو احساس بھی نہیں ہے اس گناہ کا اور اس پہ اکڑا ہوا ہے، اور ایک اس گناہ پہ اتنا شدید شرمندہ ہے کہ وہ خودکشی کا سوچ رہا ہے، لیکن اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ بھی گناہ ہے. اس کی شرمندگی اتنی زیادہ ہے اس کو، یہ بہت بڑی توفیق ہے اس کے پاس. گناہ کے اوپر شرمندہ اور توبہ کر لینا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اور نیکیاں اور عبادتیں یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات اگر آپ کر لیتے ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور میں نہیں پڑھتا، تو یہ کو اللہ نے بہت بڑی توفیق دی ہوئی ہے، اس پہ اس کا شکر ادا کریں. یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان